بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ملکی صورتحال سیاسی طور پر اگر دیکھا جائے تو حکومتوں کی تبدیلی اور اس تبدیلی کے بعد رونما ہونے والے واقعات انتہائی افسوسناک ہیں۔ کل رات کو تیمار کے اندر تو ایک مسجد پر حملہ کر دیا گیا۔ انتہائی افسوسناک اور نازیبہ حرکت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سوات کے اندر مولانا سید قمر صاحب کو پی ٹی آئی کے کارکنوں نے گھیر لیا۔ یہ بھی ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر پی ٹی آئی کے کارکنوں کو دیکھا جائے تو انتہائی انسان کو مایوسی ہوتی ہے۔ دیکھیں، سیاسی اختلاف اپنی جگہ پر، اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں یا ہم جو الزامات لگا رہے ہیں، آیا یہ اسی طرح واقعہ حقیقت اسی کے مطابق ہے یا حقیقت اسی کے مطابق نہیں ہے۔ بہت سارے ساتھیوں کو متنبہ کیا، تنبیہ کی، خبردار کیا، رک گئے، منع ہو گئے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو الٹا ہمیں سمجھاتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں بھئی تمہارا کیا، تم اپنا کام کرو۔ تو یا تو یہ ملک صرف تم لوگوں کا ہے تو بھی ٹھیک، یا اگر ہم بھی اس ملک کے شہری اور اس ملک کا حصہ ہیں تو جیسے تمہارا حق ہے ایسے ہی ہمارا بھی حق ہے۔ ویسے خواہ کی آپس میں کلیشز بڑھانا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جمہوریت آپ کو جو اختیارات دیتی ہے، ان اختیارات کو آپ استعمال کرتے ہوئے شائستگی کے ساتھ اپنے موقف کو سامنے رکھا کریں، اپنے موقف کو سامنے لائیں۔ بدتمیزی، بد تہذیبی، اس قسم کے کام کرنا، یہ تو ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ پھر چہ جائی مسجد پر حملہ کیا جائے، امام مسجد کی طلباء کی داڑھیوں کو نوچا جائے، اس قسم کی فضول حرکات کی جائیں، یہ تو بالکل انسانوں کا کام نہیں۔ ایک ایسا جانوروں والا فعل، اب آپ کو میرے الفاظ سخت لگیں گے، معذرت کرتا ہوں، لیکن جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں اس وقت، یہ بالکل درست نہیں۔ جہاں تک بات ہے عمران خان کی، عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا۔ اس سے پہلے بھی ایک دو وزراء کو ہٹایا گیا ہے، تو یہ تو ایک معمول کی بات ہے، اس طرح تو سیاست میں چلا آ رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پھر اس پر اس قسم کا شور اور شغب ڈال دینا، ایک فساد برپا کر دینا، جسے شیخ رشید نے کہا کہ جھاڑو پھر جائے گا۔ جھاڑو پھرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ بہرحال عمران خان کی اپنی غلطیاں ہیں، وہ خود بھی کہتے ہیں مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، ٹیم غلط لائی ہے، یہ وہ کیا ہے، فلاں غلطی ہوئی۔ غلطیاں عمران خان کی بھی ہیں، بلکہ ایک صاحب نے مجھ سے گفتگو کی تو اس نے کہا کہ بھئی عمران خان کو اپنے لوگوں نے بلیک میل کیا ہے۔ ایک شخص
جو اس حد تک ہو کہ بھئی جو بلیک میل ہو جاتا ہو، یعنی قانون سازیوں میں جہاں پر غلطیاں ہوئی ہیں، جہاں پر غلط جو ہے اقدام عمران خان نے اٹھائے ہیں، وہاں پر اس نے قصدن نہیں اٹھائے بلکہ اس کو بلیک میل کیا گیا ہے۔ تو اب اگر ایک شخص ایسا ہو جس کو بلیک میل کیا جا سکتا ہو، وہ اپنے ذہن کے اعتبار سے مکمل نہیں ہے، تو پھر تو اس کو حکومت میں آنا انتہائی جو ہے ناگزیر اور ہونی چاہیے، اس کو بالکل لانا نہیں چاہیے۔ انتہائی عجیب سی بات ہے، اور پھر اس کے پیچھے لوگ چلیں۔ عمران خان کی باتوں سے لوگ جو ہے قطع نظر کرتے ہیں، مجھے انتہائی زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ ختم نبوت کے اعتبار سے عمران خان نے جو اپنا عقیدہ بیان کیا ہے ایک انٹرویو کے دوران، کہ جو آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہیں مانتا وہ جو ہے کافر نہیں ہے، اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ ایک عجیب سا جو ہے وہ معاملہ ہے۔ ختم نبوت کی کہتے ہیں تقریر کی ہے، تقریریں کرنا کون سا مشکل کام، تقریریں ہو جاتی ہیں۔ عملاً اعتقاداً انسان کیسا ہے اس چیز کو دیکھا جاتا ہے، جس سے آج کل ہم لوگ بالکل جو ہے سائڈ پر ہیں۔ عمران خان نے زیک گولڈ سمتھ کی کمپین چلائی، بلکہ کہتا ہے میں نے خود اس کو ایڈوائز دی ہے۔ زیک گولڈ سمتھ CFI کا آدمی ہے، اسرائیل کے لیے کام کرتا ہے، جمائمہ کا بھائی ہے، عمران خان کی جو سابقہ بیوی تھی۔ تو عمران خان کے تعلقات یہودیوں سے اس حد تک کلوز ہیں۔ پھر ایک صاحب کے انٹرویو کے اندر میں نے یہ بات بھی سنی، جو عمران خان کے انتہائی قریبی ساتھی ہیں اور PTI کے بانی ہیں، کہ بھئی ہم سفر کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ بھئی میں نے آج رات صدر بش جو ہے اس کی کامیابی کے لیے 2 رکعت نفل پڑھے۔ کہتے میں نے کہا کہ بھئی اس کی کیا جو ہے وہ ضرورت ہے، اس سے ہمارا کیا لینا دینا ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ یہ جو ہے ہمارا جو زیک گولڈ سمتھ ہیں ان کے چاہنے والے ہیں۔ عرض کرنے کی بات یہ ہے کہ بھئی ہر جگہ پر یہودیوں کے ساتھ اس کا ربط ملتا جاتا ہے، اور وہ بھی جو ہے یہودیوں کا بش جو ہے وہ بھی ایک ان کا ایجنڈا ہے، ان کا ایجنڈا میں ان کا ایک کارکن ہے، ان کے ساتھ کام کرتا ہے۔ تمام حقائق کو اگر دیکھا جائے، پھر اسی کے ساتھ مساجد کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، 19 مساجد کو تجاوزات کے نام پر شہید کرا دینا معمولی بات تو نہیں ہے۔ یعنی عمران خان نے یہ تصورات ہی یہی دیے ہیں، عمران خان نے اپنی قوم کے ذہن میں بات ہی بٹائی، اسی وجہ سے تو آج وہ مسجد پر حملہ کر رہے ہیں۔ عمران خان کا مذمتی بیان ابھی تک میں نے نہیں سنا کہ اس نے کوئی مذمتی بیان دیا ہو کہ رات کو جو دو واقعات انتہائی عجیب قسم کے پیش آئے ہیں، یہ جو ہے ایسے نہیں ہونے چاہیے تھے۔ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ رب العزت ان کو لمبی عمر عنایت فرمائے، انہوں نے لانگ مارچ کیے، پرامن کیے، کسی قسم کا کوئی نقصان ملکی نہیں ہوا، کسی شخص کا نقصان نہیں ہوا، کسی کا بھی نقصان نہیں ہوا۔ لیکن یہ ایک عجیب سی مخلوق ہے جو دھرنے سے آئی تھی، اس وقت بھی عمران خان نے کنٹینرز پہ کھڑے ہو کر جو ہے تو بل جلائے، عمران خان نے وہاں پر بدتمیزیاں کی، عورتیں ناچیں، اور پھر بات ریاست مدینہ کی ہو گئی کہ بھئی میں ریاست مدینہ بناؤں گا، ریاست مدینہ یوں ڈانس گانوں سے بنایا جائے گا۔ عجیب جو ہے نا ایک تماشا ہے، ایک عجیب قسم کی صورتحال ہے۔ آپ حضرات کے سامنے یہ بات بھی واضح کر دوں، ریاست مدینہ کے لیے جو شرائط لکھی گئی ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ بندہ عالم ہو، جبکہ یہ آدمی صحابہ پر بھی بھونکتا ہے۔ برا نہ مانیے، جب صحابہ کو آپ بزدل کہیں گے
جب صحابہ کو آپ لوٹ مار والا کہیں گے، وہاں پر جو خطا تھی وہ خطائے اجتہادی تھی۔ بعض صحابہ یہ سمجھے کہ بھائی حکم صرف اور صرف یہاں تک تھا کہ جنگ ختم ہو جائے، جنگ ختم ہونے تک جو ہے نا وہ تھا، چونکہ کفار چلے گئے ہیں، میدان خالی ہو چکا ہے، لہذا اب حکم نہیں رہا، تو اب ہم جو ہے مال غنیمت سمیٹ لیتے ہیں۔ مال غنیمت تو تقسیم بھی بعد میں ہوتا ہے، اسی وقت تو نہیں ہوتا۔ عجیب قسم کی آپ بات کرتے ہیں، مال غنیمت کو جمع کیا جاتا ہے، جمع کرنے کے بعد پھر تقسیم کرتے ہیں۔ آپ پتہ نہیں اس کو لوٹ مار کس زمرے میں کہتے ہیں۔ عجیب سی صورتحال ہے، ایک شخص جو ہمارے نبی سے مخلص نہیں، اس کے جو ہے اس کے اندر جلسوں کے اندر دیکھیں، درود شریف اس کو صحیح پڑھنا نہیں آتا، کلمہ اس کو صحیح پڑھنا نہیں آتا، آیات اس کو صحیح پڑھنی نہیں آتی، تو کس پیرائے کے اندر، کس اس کے اندر آپ اس کو اپنا قائد مانتے ہیں؟ دیگر جو اس کے دوسروں کے ساتھ اچھا، مزید مزے کی بات یہ ہے، ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کی بات جب اس کے سامنے کی گئی، یہ ٹرمپ کے ساتھ جس وقت بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے اشاروں سے منع کر دیا کہ بھئی یہ بات نہ کرو۔ کیوں؟ ادھر تو نمائندے بن کر آئے تھے، ہم عافیہ صدیقہ کو چھڑائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، لیکن ادھر جو ہے تو ایک عجیب سی صورتحال ہے، ایک عجیب سا تماشا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات کہ بھئی آپ کریں، اختلاف کریں، جس حد تک آپ اختلاف کرتے ہیں آپ کریں، لیکن تصویریں، ایسی تصویریں نازیبا بنا دینا بالکل ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ یہ تو کسی مسلمان کو بھی جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں جو ہے ایک عالم دین کی تصویر کو اس طرح بگاڑ دوں گا اور اس پر اس قسم کی نازیبا گالیاں لکھ دوں گا اور میں اس قسم کی مذاق بنا دوں گا۔ یہ تو جو ہے نا ایک مسلمان اس قسم کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر عمران خان جیسا بدتمیز آدمی جو اپنے جلسوں کے اندر ڈیزل ڈیزل کے نعرے لگواتا رہا، میں نہیں کہتا، تم نہیں کہتے، تمہارے منہ سے نکل رہا ہے تو اور کس طرح سے نکل رہا ہے، تم نہیں کہتے، یہ کون سی بات؟ خود میں بول رہا ہوں تو میرے منہ سے نکل رہا ہے۔ نقل وہ ہوتی ہے جو کسی کے حوالے سے ہو کہ فلاں نے یہ کہا تھا، جو نعرے لگوا رہے ہو۔ عجیب سی صورتحال بنائی ہوئی ہے، میں نہیں کہتا، یہ جو ہے نا فلاں نے کہا تھا، چلو بھائی تم بھی کہو، تم بھی کیوں کہو، کچھ تو کم از کم جو ہے ایسی حالت اپنائیں۔ دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بعض لوگ جو ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ بھئی علماء کو صرف اور صرف مساجد تک محدود ہونا چاہیے، آپ کا کام ہماری آگے جو ہے کھڑے ہو کر امامت کرانا ہے، تو اگر تم ہماری امامت مانتے ہو تو ہماری باقی دیگر جو دینی معاملات ہیں ان کو بھی ماننا پڑے گا، اور اگر نہیں مانتے ہو تو ہمیں کوئی فرق نہیں۔ دیکھیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعد، کہ بنی اسرائیل جو ہیں ان کی انبیاء سیاست کرتے تھے، اور ہر نبی جو ہے جب چلا جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی لے لیتا، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، اور میرے بعد خلفاء ہوں گے، فَيَكْثُرُونَ، وہ کافی زیادہ ہوں گے، قالوا فما، صحابہ نے کہا کہ فما تأمرنا، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں اے اللہ کے رسول؟ قال فو ببیعۃ الاول فالاول، تو کہتے ہیں کہ ان کی جو بیعت ہے اس کو پورا کرو، ان کی جو بیعت ہے اس کو پورا کرو۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خلفاء، خلفاء کون ہیں؟ خلفاء علماء ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے آپ چلے جائیں، سلطان عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تذکرہ آپ کو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے اس پر ملتا ہے کہ انہوں نے اس کو مطالعہ کیا۔
یعنی 100 سال پہلے بھی آپ کے رہنما علماء تھے، لیکن آپ پر ایسی محنت کر دی گئی کہ آپ کو علماء سے دور کر دیا گیا، آپ کو علماء سے اس حد تک دور کر دیا گیا کہ بھئی علماء کا سیاست کے اندر کسی قسم کا کوئی دخل ہی نہیں ہے، علماء سیاست کے اندر ہونے ہی نہیں چاہیے، سیاست آپ نے نام دھوکے کا دے دیا، اور پھر آج جو آپ کا قائد ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء پاک ہیں اور یہ جگہ پاک نہیں ہے، تو آپ ناپاک آدمی کی جو ہے قیادت میں ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے یہ سیاست ایک ناپاک چیز ہے، ایک اچھی چیز نہیں ہے، علماء کو اس میں نہیں ہونا چاہیے، تو آپ کا قائد بھی ناپاک ہے، آپ کا قائد بھی ناپاک ہے، پھر آپ عمران خان کے بارے میں اتنی جلسے اور اتنی بکواسات کیوں کرتے ہیں؟ سیاست ہوتی ہے مصالحت، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کے امور کو سنبھالنے کے لیے، لوگوں کے جو معاملات ہیں ان کو درست کرنے کے لیے، احکام کو نافذ کرنے کے لیے، ایک نظام کو چلانے کے لیے، اس کو بولتے ہیں سیاست۔ اگر آپ مسلمان ہیں، اگر آپ اسلامی مملکت کے اندر ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ حکومت قرآن اور حدیث کے مطابق چلے، آپ کو وہ شخص لانا پڑے گا جو قرآن اور حدیث جانتا ہو، آپ کو اس شخص کو سپورٹ کریں گے جو قرآن اور حدیث پر عبور رکھتا ہو۔ اگر آپ اس کو سپورٹ نہیں کرتے، آپ جو ہے ویسے جو ہے کسی کو کھڑا کر دیتے، کبھی اس کو آزما لیا تو کبھی اس کو آزما لیا تو کبھی اس کو آزما لیا، اگر انہی آزمائشوں پر آپ چلتے رہیں گے تو پھر تو اسلام نہیں آتا۔ پھر دوسری مزے کی بات یہ ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی جو ہے تو پھر صدر بن جائیں گے تو پھر وہ جو ہے اسلام کو نافذ کر دیں گے۔ دیکھیں، ایک فرد کا کام نہیں ہے، ایک فرد کا کام نہیں، اس بات کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو وقت دیں، ٹائم دیں، ان کو آپ بھاری اکثریت سے منتخب کرائیں، آپ ان کو ووٹ دیں، پھر آپ اس کے بعد سوال کریں کہ بھئی انہوں نے اسلام نافذ کیوں نہیں کیا۔ ووٹ دیتے نہیں ہیں، مخالفت کرتے ہیں، تصویریں بگاڑتے ہیں، گالیاں لکھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اسلام۔ آپ نے تو اپنے اندر تک اسلام کو نافذ نہیں کیا، اپنے اندر اتنی شائستگی نہیں لائی، کم از کم آپ کا پوسٹ اگر کوئی آدمی پڑھے تو یہ نہ ہو کہ بھئی اس کا ذہن منتشر ہو جائے، وہ اس چیز کو برا محسوس کرے، بلکہ آپ تو اس کو جو ہے ایسی وہ کرتے ہیں۔ اب کل ایک ساتھی نے جو ہے بات کی، فون کیا، تو یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے، اب ہمیں منع کرتے ہیں۔ لیکن بخاری شریف کی حدیث میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں پر سیاست کا تذکرہ کیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حکومت سنبھالی، مدینہ کی ریاست نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سنبھالی۔ آپ کا بھی کہنا ہے عمران خان سیاستدان ہے، مدینہ کی ریاست بنائے گا، تو مدینہ کی ریاست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھالی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیاستدان۔ اب کیسی بات کرتے ہیں؟ ہم خامے ایک جو ہے نا ایشو کھڑا کیا ہوا ہے، علماء نہ آئیں، علماء نہ آئیں، علماء بات نہ کریں۔ آپ ایک اکیلے ہیں جو پورے علاقے میں بول رہے ہیں، بولوں گا، اللہ پاک نے مجھے طاقت دی ہے، بولوں گا، اور بولنے کا حق ہے۔ جب آپ بدتمیزی کر سکتے ہیں تو ہم دفاع کیوں نہیں کر سکتے؟ جب آپ بکواسات کر سکتے ہیں تو ہم بھی جو ہے دفاع کرنا جانتے ہیں، لہذا ایسی باتیں نہیں ہیں۔ تو بہرحال بات لمبی ہوگی۔ کل وہ ایک ساتھی نے یہ اعتراض کیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب جو ہے وہ جو کیا ہے کہ پاکستان بننے کے مخالف تھے۔ ایک اس بات کو سمجھیں، اختلاف رائے ہوتی ہے اور ایک ہوتی مخالفت، ان دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ رائے یہاں پر مختلف تھی، نہ بنے، ایک ہی ملک ہو، بننے کے بعد انہوں نے بھی ایکسیپٹ کیا، یہاں پر آئے، کام کیا، اور 1974 میں ختم نبوت کا مسئلہ پارلیمنٹ کے اندر حل کیا۔ اور میں آج یہ بات کہتا ہوں، اگر انہوں نے
یہ مسئلہ حل نہ کیا ہوتا تو آپ بھی آج اعتراض نہ کر رہے ہوتے کہ وہ جو ہے انہوں نے کیوں اختلاف کیا۔ اگر انہوں نے یہ جو ہے بل پاس نہ کیا ہوتا، انہوں نے یہ ڈیبیٹ نہ چلائی ہوتی، انہوں نے یہ مناظرہ نہ کیا ہوتا، آج بھی آپ یہ بات نہ کہتے کہ بھئی انہوں نے تو اختلاف کیا تھا۔ عجیب سا سما ہے، جو شخص دین کی دفاع کے لیے اپنے آپ کو لگا دے، آپ اس کو بولتے کہ یہ تو مخالف ہے۔ ساری قادیانیوں کی چالیں ہیں، جنہوں نے آپ لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ باتیں بٹھائی ہیں کہ بھائی جو ہے نا یہ تو مخالف تھے، ان کی بات آپ کیوں مانتے ہیں، ان کو آپ کیوں سپورٹ کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساری اولاد یہاں پر ہے، باقی آپ سیاستدانوں کے حالات جانتے ہیں، کون کہاں ہے اور کون کہاں ہے۔ جس نے حکومت کی وہ بھی یہاں سے چلے گئے، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بھی یہاں ہے۔ کیسی عجیب سی آپ لوگوں کے پاس لاجک ہے، کیسی عجیب سی آپ لوگ بات کرتے ہیں، تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ دوسرا، آپ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے یہ عورتوں کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہیں۔ اس کو بھی آپ جو ہے سن لیں کہ دیکھیں، ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ایک ادارہ ہے جہاں پر مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں۔ عورتیں، اب مرد کیا وہاں پر ڈیوٹی دینا چھوڑ دیں، وہاں پر مرد ڈیوٹی نہ کریں، چلے جائیں وہاں سے، ادارہ سارا کا سارا عورتوں کے حوالے کر دیں۔ انتہائی افسوس کی بات ہے، بالکل بھی سوچ اور سمجھ کی کوئی وہ ہے ہی نہیں۔ دوسری جو آپ بے نظیر کے بارے میں کہ بے نظیر کی حکومت اور پھر اتحاد اور پھر یہ وہ، دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس وقت بھی کہا تھا کہ بھائی ناجائز ہے۔ حجت اللہ البالغہ کے اندر حدیث بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ بھئی عورتوں کی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ عورتوں کی حکومت درست نہیں ہے۔ تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے آپ سے تو نہیں کہا، حدیث کو دیکھتے ہوئے، لیکن جب عوام ہی ایسی ہے جو علماء کی بات کو سمجھے نہیں تو پھر ہم کیا کریں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو اس وقت بھی برداشت کیا تھا، آج بھی برداشت کر رہے ہیں۔ لہذا اعتراضات نہ کریں، اعتراضات نہ کریں، اعتراض کریں تو کسی عالم کے پاس بیٹھ کر کریں اور ان سے پوچھیں کہ بھئی کیا وجوہات ہیں اور کیا وجوہات نہیں۔ تو آپ حضرات سے یہی گزارش ہے، خدا را آپ نے اختلاف کرنا ہے آپ کریں، لیکن خدا را مساجد کو نہ چھیڑیں، خدا را جو ہے کسی اداروں کو نہ چھیڑیں۔ آج کل آپ لوگوں نے جو سما بنایا ہوا ہے پورے پاکستان کا، یہ تو نہیں، نواز شریف بھی چلا گیا تھا، یہ بھی اتر گیا ہے، اس کی حالت دیکھو۔ اس وقت اگر پیٹرول کی حالت جو ہے، پیٹرول مہنگا تھا تو آج اس سے 3 گنا مہنگا ہے۔ ڈالر اس وقت وہ تھا، وہ چور تھا، تو آج اس سے کئی گنا بڑا جو ہے بڑھ گیا ہے۔ اس وقت اگر گھی کے ریٹ زیادہ تھے تو آج اس سے کئی گنا جو ہے بڑے ہوئے ہیں۔ تو کیوں یہ پھر بھی ایماندار ہے اور وہ جو ہے نا تو چور ہو گیا۔ کیا عجیب سی آپ لوگوں نے وہ اٹھائی ہوئی۔ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ بھئی آپ لوگ کیا چاہتے ہیں، لیکن بہرحال پھر میں آپ حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را یہ جو آپ لوگوں نے تصویروں والا غلط کام شروع کیا ہوا ہے، اس سے باز آ جائیں، علماء کی توہین سے باز آ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آخر خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر نہ ہو۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اس طرح فتاوی جات کے اندر موجود ہے۔ جو عالم کا بغیر کسی شرعی عذر کے مذاق اڑاتا ہے وہ آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ پرواہ ہی نہیں، کسی بھی قسم کی کوئی پرواہ ہی نہیں، بالکل پرواہ نہیں۔ ایسے لاپرواہ لوگ، سنبھالو اپنے آپ کو، اتنے گہرے صدمے میں نہ جاؤ، اپنے آپ کو سنبھالو۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔